ہمیں آل رسول کے اعمال کو وسیع کرنا ہے، امت تک پھیلانا ہے، ان کے پیغامات کو، ان کے غم کو، ان کے جذبوں کو، ان کی سوچوں کو۔ کیوں؟ وہ لوگ تھے جو اپنی ذات کے لیے نہیں امت کے لیے جیتے تھے، اپنی ذات کے لیے نہیں امت کے لیے زندگی گزارتے تھے۔ آج بھی ان کی ذات پوری امت کے لیے پیغام بھی ہے، رہبر بھی ہے، راز بھی ہے، ساتھی بھی ہے، منزل بھی ہے ان کی ذات۔ کیوں؟ وہ مٹے نہیں ہیں۔ ولایت کبھی مٹا نہیں کرتی، اور یہ تو وہ ہیں ہستیاں جو ولایت نہیں، ولایت کے تاجدار ہیں، اور جن کے در سے ولایت ملی ہے وہ کیسے مٹ سکتے ہیں؟ ان کی زندگی کے راز کو ہم نے پہچاننا ہے۔ تو ان کی زندگی میں سب سے پہلی چیز جو سب سے زیادہ تھی وہ سجدے تھے، وہ عبادت تھی، وہ قرآن سے محبت تھی، اور وہ نماز سے محبت تھی، اور اعمال سے محبت تھی۔ قرآن، نماز اور اعمال کے ساتھ ان کا گہرا تعلق تھا۔ ہم یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے نام کے ساتھ غلام حسین ہے، غلام حسن ہے، ہمارے نام کے ساتھ آل رسول کی نسبت نام کے ساتھ، تو کیا ہم ان کے واقعی غلام ہیں؟ غلام حسین ہیں، غلام حسن ہیں؟ ان کے نام کے ساتھ، ہمارے نام کے ساتھ ان کی نسبتیں ہیں، تو وہ زندگی جو گزار کے گئے ہماری زندگی میں، ہمارا نام زین العابدین ہے، جعفر ہے، اور جتنے نام ہیں، اپنی پرکھ کو مضبوط کریں، ورنہ قیامت کے دن وہ اپنی غلامی میں نہیں لیں گے۔ مجھے ایک چیز بتائیں، حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ ایک حاجی 300 گھرانوں، ایک روایت میں 400 گھرانوں کی حاجی سفارش کرے گا، قرآن کا حافظ سفارش کرے گا، کیا اتنی بڑی ہستیاں سفارش نہیں کریں گی؟ کیسے نہیں کریں گے؟ اتنے بڑے بامقام باوقار لوگ کیوں نہیں سفارش کریں گے؟ حافظ کرے گا سفارش، نمازی سفارش کرے گا۔ حتیٰ کہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے، مفہوم ہے، جس کو پانی پلایا تھا اللہ کی رضا کے لیے، صف بنی ہوئی ہوگی، ایسے لوگ جو جہنمی ہوں گے، اور ایک بندہ گزر رہا ہوگا اور اس سے پوچھا گیا کہ میں نے آپ کو پانی نہیں پلایا تھا فلاں جگہ، کھانا نہیں کھلایا تھا، لباس یا کوئی ضرورت؟ تو کہاں کیا تھا؟ اللہ کیا میری سفارش کر، اور جنتی کی سفارش قبول کی جائے گی، اور جنتی کی سفارش قبول کیا جائے گی۔ اور جو جنت کے شہزادے ہیں ان کی سفارش نہیں قبول کی جائے گی، ان کی سفارش یقیناً اور یقیناً قبول کی جائے گی۔ اور سفارش ہمیشہ غلامی میں قبول کی جاتی ہے۔ ہم ان کے غلام ہیں، ان کے ایک ایک ذرے کو چن رہے ہیں، غلامی میں، اتباع میں، ان کے ایک ایک ذرے کو چن رہے ہیں۔ پوری کی پوری کتابیں ہیں مناجات کی، حضرت امام زین العابدین کی، پوری کی پوری کتابیں ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی، جو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، میرے رب کے سامنے بھیکاری بننا ہے۔ پوری کتابیں ہیں، پوری کی پوری کتابیں ہیں۔ وہ کیوں تھیں؟ ان کی زندگی میں گھنٹوں دعائیں ہیں، گھنٹوں دعائیں، اور گھنٹوں مانگنا ہے، ان کی زندگی میں مانگنا ہے، دعائیں ہیں۔ وہ دعائیں کبھی کبھی نا آپ حضرات، میں بھی، آپ بھی ایسے ہاتھ اٹھائیں، اور کبھی کبھی تنہائیوں میں، اور اللہ سے اپنی زبان میں مانگنا شروع کریں، اپنی زبان میں، آپ کی زبان جو بھی ہے اللہ سے مانگنا شروع کریں اپنی زبان میں، اور
اور پھر خوب مانگے اور بہت مانگے اور تصور یہ کریں کہ یا اللہ تیرے حبیب اور ان کی آل نے تجھ سے جو خیریں مانگی تھیں، اللہ وہ ساری خیریں میں آج کی دعاؤں میں مانگتا ہوں۔ اللہ اس وقت تیرے جن فرشتوں نے آمین کہی تھی ان کو موت تو نہیں آئی، کیونکہ فرشتوں کو موت نہیں ہے، اللہ ان فرشتوں کی آمین کا مجھے حصہ عطا فرما۔ اور جن شرور سے اور جن چیزوں سے ان ہستیوں نے محمد آل محمد ان ہستیوں نے پناہ مانگی تھی، مولا میں ان سے پناہ مانگتا ہوں، ان سے پناہ مانگتا ہوں۔ ایک قبیلہ ہے زہرانی قبیلہ عرب میں، وہ قبیلہ بہت ہی اکثر طائف کی طرف زیادہ رہتا ہے، زہرانی قبیلہ۔ اس قبیلے کے ایک صاحب مجھے ملے جدہ میں، وہ وہاں کی فوج میں ہیں، سعودی فوج میں ہیں، ملازم ہیں۔ کسی نے میرا تذکرہ کیا تو ملنے آئے، مجھ سے کہنے لگے کہ ایک صاحب ملنا چاہتے ہیں۔ جدہ میں آیا تو ہماری اسی دن واپسی تھی لاہور کے لیے، وہ مجھ سے ملے، مجھے کہنے لگے کہ مجھے کچھ دیں۔ میں نے پوچھا اکیلا دیا نہیں جاتا، لیا بھی جاتا ہے، آپ بھی کچھ دیں پھر میں بھی دوں۔ تو کہنے لگا کہ میں ایک دعا مانگتا ہوں، اگر آپ کہیں تو وہ میں دعا آپ کو دے دوں۔ میں کہا اچھی بات ہے۔ کہنے لگے کہ میرے قبیلے کے جتنے بھی بڑے تھے وہ صحابہ کی زندگی تھی، ہم صحابہ کی اولاد ہیں، اصحاب رسول تھے، بڑے بڑے صحابہ ہمارے قبیلے سے تھے۔ ان کی کتابوں میں مناجات ہیں، دعائیں ہیں، اور انہوں نے دعائیں جو مانگی ہیں وہ ساری کی ساری دعائیں مجھے یاد نہیں ہیں، لیکن میں نے ان کا تصور کر کے، میں ان دعاؤں کا تصور کر کے بہت زیادہ مانگتا ہوں، اور یہ تصور کرتا ہوں کہ اس دور میں یا اللہ جتنے بھی فرشتے تھے اور وہ فرشتے جو دعائیں مانگتے تھے اور وہ آمین کرتے تھے، کہتے تھے ان کی دعاؤں پہ، یا اللہ وہ ساری دعائیں بھی اور ساری دعاؤں کی آمین بھی مجھے عطا فرما۔ کہا کہ میں نے جب سے یہ عمل کرنا شروع کیا ہے میرے کام خود بخود بننا شروع ہو گئے ہیں، مسائل خود بخود حل ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور پریشانیاں دور ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ کچھ میری ترقیاں رکی ہوئی تھیں وہ بے ساختہ ہو گئی ہیں، ہر کام میں مجھے ترقی، ہر کام میں مجھے عزت عظمت ملی ہے۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ ہماری گزشتہ چیزوں کا ڈیٹا موجود ہے، میرے اللہ کے ہاں بھی اس پورے ان دعاؤں کا ڈیٹا ریکارڈ موجود ہے جو دعائیں آل رسول نے مانگی تھیں، اور ان کی مناجات بہت عجب دعائیں مناجات ہیں۔ اور یہ بات سچ ہے کہ وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتے تھے، اپنے گھر والوں کے لیے ہی نہیں مانگتے تھے، وہ امت کے لیے مانگتے تھے، انسانیت کے لیے مانگتے تھے، امت کے لیے مانگتے تھے۔ ہمارے دل میں کسی انگریز کو، کسی سکھ کو، کسی ہندو کو، کسی یہودی عیسائی کو، کسی ایسے شخص کو جو خود رب کو بھی نہیں مانتا، ہمارے دل میں کیا اس کو دیکھ کے نفرت پیدا ہوتی ہے یا محبت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ اور اگر محبت پیدا ہو رہی ہے تو ہم حسنی نسبت رکھتے ہیں امام حسن کے ساتھ کہ وہ ہر غیر مسلم کو دیکھ کے ان کے دل میں عظمت اور محبت پیدا ہوتی تھی، محبت پیدا ہوتی تھی، اور ان کے مزاج میں ایک جذبہ تھا کہ یہ شخص کہیں ایسا نہ ہو جہنم میں نہ چلا جائے۔ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ آپ خود بھی بچیں
اپنے اہل کو اس آگ سے بچائیں جس کا ایندھن وقودہ الناس، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ یہ جذبہ ہماری طبیعتوں میں آ جائے تو سمجھ لیں کہ ہماری نسبت آل رسول سے جڑی ہوئی ہے۔ اگر یہ جذبہ آ گیا، ایک شخص کربلا کے جتنے بھی قاتلان تھے ان پہ لعنت کر رہا تھا۔ امام زین العابدین نے سنا، فرمایا ان پہ لعنت نہ کر، تو ہمیں لعنت کرنے والا بنا کے نہیں بھیجا گیا، ہمیں رحمت کرنے والا بنا کے بھیجا گیا، جس کا سارا گھرانہ ان کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گیا ہو اور سر نیزے پہ چڑھ گئے ہوں اور سب کچھ ختم ہو گیا ہو، اور ان کا جذبہ دیکھیں کیا ہے، ان کی عظمتیں کیا ہے، ان کا وقار، کہ لعنت کرنے والوں میں سے نہیں ہے، ہم رحمت بھیجنے والوں میں سے ہیں۔ ہماری طبیعتوں میں، ہمارے مزاجوں میں وقار ہے، ہماری طبیعتوں اور ہمارے مزاجوں میں عظمت ہے، رحمت ہے۔ اچھا، اس بارے میں ایک بات اور کہوں، میرے پاس کئی خاندان آئے جن کے پیچھے لعنت پیچھا کر رہی تھی۔ ایک دو کا تو میرا مشاہدہ ہے اور بے شمار میرے سنے اور دیکھے ہوئے ہیں، چند میرے مشاہدے میں ہیں۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا ہاتھ میں کاؤنٹر لیے ہوئے ہیں، میں نے کہا کیا وظیفہ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے لعنت بھیج رہا ہوں۔ لعنت کا اصول ہے، بد دعا اور لعنت، اس کا اصول ہے، یاد رکھیے گا، جس کے لیے بھیجتے ہیں وہ جاتی ہے وہاں، جس کے لیے بھیجتے ہیں جاتی ہے۔ اگر تو وہ اس قابل ہوتا ہے، لعنت اور دعا اس کے گلے کا توق بن جاتی ہے، اگر وہ اس قابل نہیں ہوتا واپس لوٹ کے اسی کے گلے کا توق بن جاتی ہے۔ کئی لوگوں کو میرا مشاہدہ ہے، میں نے دیکھا ان کے مزاج میں لعنت، اس کا نقصان جو دیکھا وہ یہ دیکھا، اور اس کا بہت بڑا گھاٹا دیکھا وہ یہ دیکھا، ان کی زندگی کو اجڑتا دیکھا، سنورتا نہیں دیکھا، بہاروں میں، خیروں میں، برکتوں میں، راحتوں میں نہیں دیکھا، ان کی زندگی میں طوفان دیکھے، بربادی دیکھی، مسائل دیکھے، مشکلات دیکھی، ناکامیاں اور پریشانیاں ان کی زندگی میں دیکھی، اور بہت زیادہ دیکھی، اور اس کی وجہ لعنت ان کا پیچھا کر رہی ہے، اور لعنت نسلوں تک پیچھا کرتی ہے، دعا اور رحمت نسلوں تک پیچھا کرتی ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اس بندے کو کسی فلاں ہستی کی دعا ہے، فلاں شخص کی دعا ہے، یا کوئی دعا ہے اس کو، کوئی دعا ہے اس کو۔ دعائیں ہمیشہ تعاقب کرتی ہیں، دعائیں ہمیشہ تعاقب کرتی اور پیچھا کرتی ہیں، اور لعنتیں بھی ہمیشہ تعاقب اور پیچھا کرتی ہیں۔ یہ ان ہستیوں کے زندگی کے راز ہیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ان کی عظمتیں ایسے نہیں تھیں، جہاں ان کی عظمتوں کے ساتھ نسبتیں تھیں وہاں ان کی عظمتیں ایسی تھیں کہ ان میں سچے اعمال تھے، سچی زندگی تھی، اور ان سچے اعمال اور سچی زندگی میں یہ تھی کہ وہ فرماتے تھے ہم لعنت بھیجنے والوں میں سے نہیں، ہم رحمت بھیجنے والوں میں سے، ہم لعنت بھیجنے والوں میں سے۔ اپنی زندگی کو ان لمحوں اور لفظوں کے ساتھ ڈھالتے چلے جائیں۔ میرے پاس ایک صاحب کہنے لگے میری اتنی زکوٰۃ ہے میں کہاں خرچ کروں، اتنا مال ہے میرا میں کہاں خرچ کروں، آپ مجھے حکم دیں۔ میں نے ان سے کہا کہ جنہوں نے تمہیں ساری عمر ذلیل کیا، لعنتیں بھیجی، خوار کیا اور ساری عمر پریشان کیا، تمہیں، تمہارے والدین کو، تمہارے بڑوں کو، اور وہ سب سے پہلے رشتہ دار تھے، ان پہ مال خرچ کرو، اور وہ اگر ضرورت مند ہیں، مستحق ہیں،
اور غریب ہیں ان پہ خرچ کرو. رشتے دار تھے اور انہوں نے ساری عمر پریشان کیا، خوار کیا، میرے بڑوں کو ان پہ خرچ کرو. اس کا فائدہ یہ ہوگا، سب سے پہلے صحیح جگہ صدقہ پہنچے گا. اس کی وجہ ہے رشتے دار قریب والے ہیں، دیکھے بھالے ہیں، ان کا اندر باہر دیکھا ہوا ہے. دوسرا، صلہ رحمی کا اجر ملے گا. اور تیسرا، وہ چیز ملے گی جو آج نہیں ہے. کیوں؟ علامات قیامت میں غیر اپنے بنتے جائیں گے، اپنے غیر بنتے جائیں گے. کیوں؟ جہاں آنا جانا ہے، جہاں رکھ رکھا ہوا ہے، وہ غیر اپنے ہو جائیں گے، اور اپنوں کے ساتھ آنا جانا ختم ہو جائے گا، اپنے غیر بن جائیں گے، اپنے غیر بن جائیں گے. صلہ رحمی یہ ان مقدس اور بابرکت ہستیوں سے ہم سیکھیں، ان ہستیوں سے سیکھیں کہ صلہ رحمی کسے کہتے ہیں. صلہ رحمی وہ لوگ جنہوں نے ساری عمر تکلیف دی، پریشان کیا اور ساری عمر خوار کیا، تکلیف دی، ان ہستیوں کو یا ان لوگوں کو جا کے اپنے صدقات خیرات، یہ ان ہستیوں سے، ان آل رسول سے ہم نے پایا ہے یہ سبق. اگلا سبق ایک اور ہے. یہ بیماریوں کا بہت خیال رکھتے تھے. وہ جادو کا بیمار ہے یا بیماری کا بیمار ہے یا مرض کا، تکلیف کا، ان کا بہت خیال رکھتے تھے، عیادتیں کرتے تھے، ان کو وظائف، ان کو دم، ان کو علاج، ان کو تکلیف ہے، ان کے مسائل کا حل بتاتے تھے یہ ہستیاں. کیوں؟ بات پھر وہی آ گئی کہ ان کے مزاجوں میں خیر خواہی تھی، اپنوں کے لیے بھی غیروں کے لیے بھی خیر خواہی تھی. تو جب خیر خواہی تھی، پھر یہ دکھیارے اور غم کے ماروں کو بہت زیادہ توجہ دیتے تھے اور بہت زیادہ دھیان کرتے تھے اور بہت زیادہ خیال کرتے تھے. اس میں ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیکھا. فرمایا علی میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں. تو حضور نے فرمایا کہ اپنے گھر والوں سے کہیں کہ آپ کے کان میں اذان دیں. علی میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، اپنے گھر والوں سے کہو کہ اپنے کان میں اذان دیں، کہ آپ کے کان میں اذان دیں. اذان غم کا علاج ہے، غم کا علاج ہے. اور غم کو آج کی دنیا میں ٹینشن کہا جاتا ہے. آج کی دنیا میں جو ٹینشن ہے اس کو غم کہا جاتا ہے. اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اللہ مجھے ایسے غم سے بچا جو مجھے اندر اندر کھائے جائے. یہ ایک علاج ہے جو اللہ کے حبیب نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو بتایا ہے، اور اس علاج کو جب بھی میں لے کے چلا ہوں میں نے اس کے بہت نتائج پائے ہیں. اس علاج کو جب بھی میں لے کے چلا ہوں اس کے بہت نتائج دیکھے ہیں. اذان ایک ہے، اذان کا پڑھنا ایک ہے، اذان کا کہنا. اذان دینا، اذان دینا وہ ہے جیسے مؤذن اذان دیتا ہے نماز کے بلانے کے لیے، مسجد میں بلانے کے لیے. اور ایک ہے بطور وظیفہ اذان پڑھنا. اس کے لیے وضو بے وضو کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں. کان میں اذان پڑھ کے اگر پھونکی جائے یہ غم کا علاج ہے. وہ غم دل کی دنیا کو کھا رہا ہو، وہ غم موت کا ہو، وہ غم بھوک اور پیاس کا ہو،
وہ غم قرض بیماری کا ہو، وہ غم دردوں اور مشکلوں اور کسی بیماری اور تکلیف اور دشمن اور حاسد کا ہو، وہ غم جادو اور جنات کا ہو، کسی چیز کا بھی غم ہو، اذان غم کا علاج ہے، اذان غم کا علاج ہے۔ اچھا، ہم نے ان کو دو چیزوں کو جمع کیا ہے، دو پیغام کو جمع کیے ہیں۔ ایک اور سن لیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے جا رہے تھے، ایک شخص کو دیکھا سخت بیماری تکلیف پریشانی میں مبتلا ہے، بہت سخت تکلیف پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس کو پڑھ کے اس کے کان میں پھونکا، جب پڑھ کے اس کے کان میں پھونکا تو اٹھ کے بیٹھ گیا۔ میرے حضور ساتھ تھے، آپ نے پوچھا عبداللہ کیا کیا؟ میں حضور سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات یہ پڑھ کے میں نے پھونکی۔ حضور نے اس عمل کو پسند فرمایا۔ اب ایک اور روایت سنیں، ایک اور روایت، امام جعفر صادق، ان کی زندگی تو حیرت انگیز ہے، عملیات کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں، علاج کی دنیا میں۔ آپ کے پاس کوئی بھی مشہور مریض آتا تھا جس کے اوپر جادو ہوتا تھا یا جنات ہوتے تھے یا مرض ہوتا تھا، کوئی بھی مریض آتا تھا، آپ خود یا اپنے غلام کو فرماتے تھے یا اپنے ساتھ کوئی خدام بیٹھے ان کو فرماتے تھے کہ اس کے کان میں اذان پھونک دو اور اس کے کان میں سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پھونک دو، اور وہ پھونک دیتے تھے اور وہیں وہ ٹھیک ہو جاتے تھے۔ اذان پھونک دو اور آخری 4 آیات پھونک دو۔ اچھا، اب اگلا سنیں، اگلا سنیں۔ ایک ہمارے اہل بیت کے بزرگ ہیں، ان کا نام بھی حسن ہے، یہ حضرت امام حسن کے پڑپوتے ہیں، ان کا نام بھی حسن ہے۔ وہ مریض اور مرض وہ جادو کی وجہ سے ہے، جنات کی وجہ سے ہے، کسی وجہ سے ہے، اس علاج میں بہت مشہور تھے، بہت زیادہ۔ اور جو ان کے پاس جاتا تھا فرماتے تھے اذان کو اور سورۃ المومنون کو پڑھ کے دم کرو، خود پڑھ کے دم فرماتے تھے کانوں کے اندر، خود پڑھ کے دم کرتے تھے کانوں کے اندر۔ اور بعض اوقات فرماتے تھے ساتھ والے سے بیٹھ کے خود دم کرا دو، اور بعض اوقات فرماتے تھے اپنے آپ کو پڑھ کے اپنے کانوں میں خود دم کر دو۔ یہ چیزیں حدیث سے ملی ہیں، یہ چیزیں اصحاب رسول، یہ چیزیں آل رسول سے ملی ہیں، اور میں نے تو سالہ سال سے اس کو بتایا ہے، میں نے سالہ سال سے بتایا ہے، اور جس کو میں نے بتایا ہے، جس کو میں نے بتایا ہے، میں نے اس کے نتائج بہت زیادہ دیکھے ہیں۔ بہت زیادہ دیکھیں۔ یہ افاسدتم اور اذان کا عمل، اس کی ریکارڈنگ میں نے گھروں میں لگوائی ہے۔ اس کو پڑھنا، اس کو پڑھ کے پھونکنا اپنے کانوں میں یا کسی کے کانوں میں، یا تصور ہی میں پھونک دینا، اس کے تو میں نے بہت نتائج دیکھے ہیں۔ کیوں؟ اس وظیفے کی سند پیچھے ہستیوں کے ساتھ موجود ہے، وہ ہستیاں ہیں، وہ باکمال لوگ ہیں، وہ بے مثال ہستی ہیں، اس کی سند ان کے ساتھ موجود ہے۔ جس وظیفے کی سند جبریل کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے، اس کے حبیب کے ساتھ ہے، اس کے حبیب کی آل کے ساتھ ہے، اصحاب کے ساتھ ہے، اور پھر یہ وظیفہ اولیاء صلحاء سے 1400 سال سے چل رہا 1400 سال سے چل رہا، یہ وظیفہ چل رہا، اس میں ان کی توجہات شامل ہو جاتی ہیں، ان کی اجازتیں شامل ہو جاتی ہیں، ان کا ساتھ تقوی
और ताल्लुक और कमाल शामिल हो जाता है, फिर उसकी तासीर बढ़ जाती है, उसका कमाल बढ़ जाता है और वो हैरत अंगेज तौर पे बीमारियों और दुख तकलीफ को दूर होने में मदद देती है, हैरत अंगेज तौर पे। मैंने वज़ाइफ की दुनिया को पढ़ा है, वज़ाइफ की दुनिया को का खोजी हूं, खोज लगाता हूं और उनके हवाले ढूंढता हूं और मजबूत हवाले ढूंढता हूं। वज़ाइफ की दुनिया को पढ़ा है, उनके हवाले ढूंढता हूं। मेरा मुशाहिदा यह है, अल्लाह का फजल है कि जब से तस्बीह खाने ने वज़ाइफ की दुनिया के हवाले ढूंढने शुरू किए हैं, बेशुमार लोग हैं जो और बेशुमार मिंबर हैं और बेशुमार रिसाले मैगजीन हैं जो वज़ाइफ की दुनिया पे आए हैं। और ये मुझे राहत मिलती है कि उनके अंदर भी एक एहसास पैदा हुआ है कि लोगों को मसनून अमाल दिए जाएं। अगर मसनून अमाल ना दिए गए, खतरा है वह शिर्क और बिदअत और उससे भी आगे कहीं निकल जाएंगे। दुनिया तो शायद बने ना बने, आखिरत कहीं खराब ना हो जाए। यह तस्बीह खाने का फैजान है। इस वजीफे को मैंने ढूंढा है, यह हदीस से साबित है, लेकिन आले रसूल की जिंदगी में इस अमल और इस वजीफे को बहुत ज्यादा पढ़ा गया है, बहुत ज्यादा पढ़ा गया है और इस वजीफे को बहुत ज्यादा लिया गया है। अजान के अहादीस में बेशुमार कमालात आए हैं, गम का इलाज, दुख का इलाज, जिन्नात का इलाज। अजान के बारे में बहुत ज्यादा तासीर है, अजान की बहुत तासीर है। आप इस वक्त घर के सफीर बन के आए हैं, जितने भी बैठे हैं सफीर बन के आए हैं अपने घर के। आज आप सफीर बन के आए हैं। मैं चाहता यह हूं कि आप अपने घर की नियत करके, अपने तमाम खानदान की नियत करके इस अमल को करें, नियत करके, और अपनी जात की नियत करके करें। मैं इसका एक फायदा बताता हूं, सिर्फ इसका एक फायदा बताता हूं। मैं इसका एक फायदा बताता हूं। मेरी तरफ देखें, आपको कोई तकलीफ नहीं है, इंशाअल्लाह नहीं है, आपको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आप कैसे मुझे बता सकते हैं कि आपके पीछे कोई तकलीफ आ रही है जो अनकरीब अचानक लगेगी और पता ही नहीं चलेगा? ये कैसे यकीन है, मुझे बताएं। कि ऐसी तकलीफ अनकरीब आएगी जो आपको लगेगी, अल्लाह ना करे, अल्लाह हिफाजत और आफियत फरमाए। किसी को इस वबा का इल्म था जो 2019 के आखिर में आई? इल्म नहीं था और ये वबा आई, ये तकलीफ आई, ये गम आया, ये दुख आया। यह गालिबन 1913-14 की बात है। मैं एक सफर में था, मुझे एक शख्स कहने लगे कि हमारे इलाके में एक सख्त वबा फैली हुई है। मैंने उनसे अर्ज किया कि इस वबा का इलाज अहदीस में मौजूद है, आले रसूल असहाब रसूल की जिंदगी में मौजूद है इस वबा का इलाज। मैं आपको एक अमल बताता हूं। अब वो अमल बताने लगा हूं। जो सो रहे हैं वो महरूम रह जाएंगे, जो ऊँग रहे हैं वो महरूम रह जाएंगे, जो जाग रहे हैं और चाको चौबंद हैं, होशियार हैं, वो महफूज रह जाएंगे। जो सो रहे हैं वह महरूम रह जाएंगे, ऊँग रहे हैं,
اور جو جاگ رہے ہیں وہ محفوظ رہ جائیں گے۔ اب محروم رہنا ہے تسبیح خانے میں آ کر بھی، پھر اپنی مرضی سے ٹیک بھی لگائیں، سوئیں بھی صحیح، پاؤں بھی پھیلائیں اور اونگیں بھی صحیح۔ اور اگر تسبیح خانے سے بھی آ کر محفوظ ہونا ہے تو پھر توجہ اور دھیان سے بیٹھیں۔ آج آخری دن ہے اور یہ وہ دن ہے جس کی تاریخ میں نے رات بیان کر دی تھی آپ کے سامنے کہ 10 محرم کا دن آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک مکرم، مقدس اور قابل احترام دن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ میرے حضور نے دیکھا کہ علی میں تمہیں غمگین دیکھ رہا ہوں، اپنے گھر والوں سے کہو تمہارے کان میں اذان دیں۔ اور علی فرماتے ہیں میں گھر میں گیا، میرے گھر والوں نے میرے کان میں اذان دی اور میرا غم دور ہو گیا اور میری طبیعت میں سکون آ گیا اور زندگی میں چین آ گیا۔ اذان میرے گھر والوں نے دی، میری طبیعت میں، زندگی میں سکون اور چین آ گیا۔ اذان دی۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اگر پورے مجمع کی نیت کر کے ہم یہ عمل کر لیں تو سارے مجمع کو اس کا ثواب ملے گا۔ حضرت علی کا آل رسول کی نسبت ہے، 10 محرم ہے اور 10 محرم کی برکات ہیں، تو اس کی نسبت سے، اس جذبے سے ہمارے پورا مجمع محفوظ بھی ہو جائے گا، معمول اور برکت بھی پا جائے گا، محروم نہیں ہوگا، محفوظ ہوگا اگر ہم نیت کر لیں۔ اگر ہم نیت کر لیں۔ اذان سب کو آتی ہے جی یا نہیں آتی؟ اچھا، اب مسئلہ صرف یہ ہے کہ جو افحسبتم اور اذان والا ہے عمل، وہ شاید سب کو نہ آتا ہو۔ اور اگر کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے جس کو اذان نہیں آتی، میرے خیال میں اذان نہ آنے والا تو کوئی بندہ نہیں ہوگا۔ اس پہ پہلے میں آپ کو 3 واقعے سناتا ہوں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے اس عمل کے، جو اللہ کے حبیب نے ان کے لیے یہ دوا تجویز کی۔ پہلے 3 واقعے سن لیں، پھر آپ کو سمجھ آئے گی کہ ہم چاہتے کیا ہیں اور ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ جاگتے رہیں، میری طرف دیکھتے رہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے ایک بزرگ تھے آل رسول کی نسبت کے، ان کا نام بھی حسن، اور وہ اذان کو بطور علاج بہت زیادہ مخلوق خدا کو دیتے تھے۔ اذان بطور علاج اللہ کی مخلوق کو بہت دیتے تھے۔ ان کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ان کے پاس ایک ایسا قبیلہ آیا جس سارے قبیلے کے دماغ اور ذہن منتشر ہو گئے تھے۔ لفظ یہ ہے منتشر ہو گئے تھے۔ لکھا ہے کہ منتشر ہونے سے مراد پاگل ہو گئے تھے سارے۔ اچھا، پاگل کی مختلف شکلیں ہیں۔ کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جو زنجیروں سے باندھے جاتے ہیں، اور کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہن پہ ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز سوار ہوتی ہے، جن کو آج کے دور میں ٹینشن کہتے ہیں۔ اور کچھ پاگل ایسے ہوتے ہیں کہ جو کسی خبط میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پاگل ہونے کی قسمیں ہیں، سٹیجیں ہیں، چھوٹی، اس سے بڑی، اس سے بڑی، اس سے بڑی۔ الفاظ ہیں کہ وہ قبیلہ، سارا قبیلہ وہ تھا جن کے ذہن منتشر ہو گئے۔ آگے آپ علامات سنیں۔ کوئی ایسا ہوتا تھا جس کو کسی کپڑے کا ہوش نہیں تھا، کوئی ایسا تھا کہ پانی اور کھانے کا ہوش نہیں تھا، کوئی ایسا تھا کہ اگر دھوپ میں پڑا ہے تو پڑا ہے اور پیاس میں پڑا ہے تو پڑا ہے،
پورا قبیلہ مبتلا ہو گیا. تحقیق ہوئی کہ کیوں مبتلا ہوا. فرمایا کہ یہ سفر میں جا رہے تھے, درختوں کے ایک جھنڈ کے نیچے انہوں نے دوپہر کو آرام کیا, اور وہاں اوپر کوئی جنات تھے جن جنات نے ان کے ساتھ شرارت کی, اور اس شرارت کے بعد ان کا وجود منتشر ہو گیا, ان کا ذہن منتشر ہو گیا. انہوں نے جگہ جگہ علاج کرایا. آخر کار کسی نے کہا کہ کوفہ کے اندر ایک درویش رہتے ہیں جو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں سے ہیں, وہ اس کا علاج خوب جانتے ہیں اور اہل خیر بھی ہیں, وہ ساتھ مدد بھی کرتے ہیں اور علاج بھی کرتے ہیں, لہذا ان کے پاس جایا جائے, ان کے پاس جایا جائے. اب یہ سارا قافلہ ان کے پاس گیا. شیخ نے سب کو کھانا کھلایا اور سب کو جگہ دی رہنے کی, اور ان سب کے لیے جو علاج مقرر کیا وہ یہ مقرر کیا کہ 9 افراد دیے جو اس قافلے میں مختلف جگہوں پہ پھیل کے بیٹھ گئے. اب ذرا سمجھیے گا, 9 افراد دیے کیونکہ قافلہ چھوٹا سا تھا, وہ خاندان چھوٹا سا تھا, وہ قبیلہ چھوٹا سا تھا. 9 افراد پھیلا دیے اور ان سے کہا کہ دل ہی دل میں اذان پڑھو, اور ان میں جو کچھ ہوش میں تھے, اس قبیلے میں جو کچھ ہوش میں تھے, ان سے بھی فرمایا اذان پڑھو. اذان غموں کا علاج, جادو کا علاج, جنات کا علاج, دکھوں اور تکلیفوں کا علاج ہے. یہ میں آپ کو آل رسول اور ان کی حکمت اور ان کا وظیفہ اور ان کا طرز علاج اور ان کی ترتیب یہ میں عرض کر رہا ہوں. تو سب کو پڑھانا شروع کیا. راوی کہتے ہیں جو انہوں نے وظیفہ پڑھایا وہ وظیفہ چند ہی بار پڑھا تھا. چند سے مراد کوئی تعداد نہیں, وہ 6 ہوگا, وہ 7 ہوگا, وہ 8 ہوگا, وہ 9 ہوگا, وہ 12 ہوگا, جتنے بھی چند ہی بار پڑھا تھا. ان میں کچھ لوگوں کی چیخنے کی آواز آئی, لیکن پڑھنے والوں نے ان پہ کوئی توجہ نہیں کی اور وہ چیختے رہے اور وہ پڑھتے رہے. جب وہ پڑھتے رہے تو کچھ ہی دیر کے بعد ان سب کے اندر راحت پہنچی, ان کے اندر سے غم ختم ہو گیا اور ان کے اوپر درد کی جو کیفیت تھی اور ان کا ذہن جو منتشر تھا. ہاں یہ بھی لکھا ہے ان میں چند ایسے تھے جو اپنے بال نوچتے رہتے تھے, ناخن نوچتے رہتے تھے, جسم کو نوچتے رہتے تھے, انہیں کوئی پتہ نہیں تھا, ذہن منتشر تھا, اور میں وہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے. حضرت حسن نے, وہ جو بزرگ امام حسن کی ہستی میں آپ کی لڑی میں سے تھے, فرمایا کہ جاؤ تم ٹھیک ہو اور اس کو اپنے طور پہ پڑھتے رہنا, کبھی نہ چھوڑنا. اب ایک اور واقعہ سنیں, اور وہ ٹھیک ہو گئے. ایک اور واقعہ سنیں. جب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, یہ حسنی حسینی سید ہیں, نجیب طرفین ہیں, جب تشریف لائے آپ کے ہندوستان میں, برے صغیر میں جب تشریف لائے, ان کے اوپر جوگیوں نے بہت بڑے جادو کیے, سخت جادو کیے, اور اتنے سخت جادو کیے کہ ان پہ جادو کا اثر محسوس ہوا, کیونکہ یہ جس کو دیکھتے تھے وہ مسلمان ہو جاتا تھا, اور ان کی نظر اور ان کی دعوت, ان کی تبلیغ, ان کی محنت سے ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان ہوئے ہیں, لاکھوں مسلمان ہوئے. تو ان پہ سخت جادو ہوا, بہت پریشان ہوئے. ایک دفعہ رات کو خواب میں حضرت امام حسن اور حسین ملے.
جن کو تاریخ کی کتابوں میں حسنین کریمین کہتے ہیں، یہ ان سے لپٹ گئے، قدموں میں لپٹ گئے کہ حضور میری تو مدینہ سے ڈیوٹی لگی ہے اور میرے حضور نے بشارت دی ہے کہ جا حسن تو معین الدین ہے. آپ کا نام حسن تھا، حسن تھا، کیونکہ جو اماں تھی آپ کی والدہ محترمہ وہ حضرت امام حسن کی آل میں سے تھی، اور جو والد تھے امام حسین کی آل میں سے تھے. حسن تو معین الدین ہے، جا ہندوستان میں بر صغیر میں معین الدین، دین کی مدد کرنے والا، اعانت، مدد. تو قدموں میں لپٹ گئے کہ حضور کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھ پہ ہندو جادو کر رہے ہیں اور بہت زیادہ اور کالا، اور مجھ پہ اس کا اثر بھی ہوا ہے. جادو کا اثر تو نبوت پہ ہو گیا، لیکن اللہ کے حبیب کے نظام میں خلل نہیں ہوا، اثر محسوس کیا، اور اسی اثر پہ معوذتین فلک اور ناس اترے. خواب میں لپٹ گئے. غور سے سنیے گا، عمل بھی دے رہا ہوں اور عمل کرا بھی رہا ہوں، اور انشاءاللہ اس کے نقد شفا کے کرشمے آپ آنکھوں سے دیکھیں. بہت روئے خواب میں، بہت روئے. تو فرمایا کہ امام حسن نے اٹھا کے سینے سے لگایا اور امام حسین نے سر پہ ہاتھ پھیرا، محبت دی اور پیشانی پہ بوسہ دیا. فرمانے لگے پریشان نہ ہو. میرے والد حضرت علی کی طرف اشارہ کر کے، اور میرے والد فرماتے تھے جس کے اوپر کوئی غم ہو یا دشمن اور حاسد کا حسد ہو، کوئی غم ہو، دو لفظ ہیں، کوئی غم ہو، وہ غم قرضے کا، بیماری کا، تکلیفوں کا، مسائل، مشکلات، الجھنوں، ناکامیوں، پریشانیوں، کوئی غم ہو، اور یا حاسدین کا حسد ہو، وہ جادو کی شکل میں، وہ جنات کی شکل میں. آپ جنات کو نہ چھیڑیں، یہ بھی ذہن نشین رکھیے گا. ضروری نہیں کہ وہ آپ کو نہ تنگ کریں، کیونکہ بعض انسان ایسے ہوتے ہیں آپ ان کو نہ کچھ چھیڑیں، لیکن ان کے شیطانی مزاج ایسا ہوتا ہے کہ وہ ضروری نہیں کہ آپ نہیں چھیڑتے تو وہ بھی آپ کو تکلیف نہ دیں. ان کا شیطانی مزاج ایسا ہوتا ہے، اور خود شیطان اگر ہو تو پھر شیطان جنات ہوں تو وہ آپ کو نہ چھیڑیں، ممکن نہیں، چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں، ایسے خام خواہ کرتے ہیں. تو فرمائے میرے والد اذان بتاتے تھے، اور امام حسین فرمانے لگے میرا اضافہ یہ ہے کہ اللہ کے حبیب نے جس آیت کے علاج میں قسم اٹھائی ہے اس کو بھی شامل کر لو. اب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے میرے ذہن میں اسی وقت سورت افاسبتم، سورت المومنون کی آخری 4 آیات آئیں کہ اللہ کے حبیب نے ان آیات کے لیے قسم اٹھائی ہے کہ عبداللہ بن مسعود سے فرمایا اگر کوئی یقین کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ کس کے ساتھ؟ اگر کوئی یقین کے ساتھ ان آیتوں کو پڑھے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے. یہ جادو، جنات، یہ بیماریاں، تکلیفیں اس کے مقابلے میں کیا ہیں؟ امام حسن نے علاج تجویز کیا اپنے والد کا، اور امام حسین نے علاج تجویز کیا حضور کا. اب فرمایا ان دونوں علاج کو ملا کے پڑھو، اور پھر فرمانے لگے ٹھہرو، ہم خود تمہارے اوپر دم کر دیتے ہیں.
इमाम हसन ने अजान पढ़ी और इमाम हुसैन ने सूरतुल मोमिनून की आखिरी 4 आयत पढ़ी और इनके कानों में दम किया और फरमाया करते रहो और लोगों को बताते रहो। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं बिल्कुल ठीक हूं, जादू का असर खत्म हो गया है और मैंने अपनी आंखों के सामने जादू को जलता और राख होते देखा।